بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مسلم ورلڈ سے ریلیونٹ جو امپورٹنٹ ایشوز ہے ورلڈ وائڈ، ان پہ بھی ویڈیوز بنانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ کچھ ویڈیوز بنی تھی مگر پچھلے 2-4 مہینے سے ویڈیوز اس پہ نہیں بن سکی۔ تو اب ایک ریسنٹ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے ظلم کا، تشدد کا فلسطین کے مسلمانوں پر۔ اب کے بعد پھر رہا نہیں گیا تو میں نے سوچا اس ٹاپک پر لازماً مجھے ویلاگ ویڈیو بنانا چاہیے کہ مسجد اقصی اور مقبوضہ بیت المقدس کے بہت سے مقامات پر فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ 200 سے زیادہ جو فلسطینی ہمارے بھائی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور یہ بے چینی کوئی آج کی نہیں، کافی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کی ابتدا کافی دنوں سے ہو چکی تھی۔ اب تو ایک انتہا ہوگی نا کہ ہزاروں مسلمان جو ہیں وسیع اور اس پہاڑی پر مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے، اور اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری جو پہلے سے وہاں تعینات تھی، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی، نارمل سچویشن تھی۔ نارملی مسلمان نماز پڑھے تھے، جمعہ کے دن کی نمازیں ادھر ادا ہو رہی تھی، جمعۃ الوداع کی تو پولیس نے ادھر جو تعینات تھی انہوں نے فساد شروع کر دیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ تو ادھر سے پھر مسلمان مظاہرین جو تھے انہوں نے بھی رات بھر پھر پتھر پھینکے اسرائیلی پولیس نے بھی انتہائی زبردست و شدید شیلنگ کی، ربڑ کی گولیاں برسائی، آنسو گیس پھینکی۔ کئی ہمارے مسلمان بھائیوں کی آنکھوں میں یہ ربڑ کی گولیاں لگی ہیں، ان کے سروں پر شدید چوٹیں آئی ہیں، جبڑے ٹوٹے ہیں ان پر۔ دوسری طرف جو اسرائیلی پولیس ہے وہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم پر پتھراؤ کیا گیا تھا، پتھر برسانے کا آغاز مسلمانوں کی جانب سے کیا گیا تھا، تو ہم نے اس کے بعد اٹیک کیا۔ اب حالانکہ اس سارے انسیڈنٹ کی جو بیس ہے، جو ابتدا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، میں اب آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ آپ سب کو یہ معلوم ہی ہے کہ یہ ساری جو جنگ ہے، ساری لڑائی ہے، یہ مسجد اقصی کے لیے ہے۔ یہودیوں کے لیے بھی مسجد اقصی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی۔ اور یہ یروشلم کا سارا علاقہ ایک طویل عرصے سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ہے یہ متنازع معاملہ ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور کئی دوسرے عرب ممالک اور مسلمان ممالک نے، ایون یورپی یونین کے کئی کنٹریز نے اور امریکہ تک نے اس پرتشدد واقعات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے سخت بیانات آئے ہیں، مگر افسوس ہمیشہ کی طرح یہ ساری باتیں صرف بیانات تک ہی رہیں گی۔ اسرائیل کے خلاف کبھی کوئی ملک، کوئی یونین، کوئی بین الاقوامی اتحاد کچھ نہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہم مسلمان ہی ان کو ایکسیپٹ کرنے میں سب سے اب آگے بے چین ہیں، اور اب اس کا انجام دیکھنے کے فلسطینیوں کے لیے ہم کہتے تھے بہتر ہو گئی یہ اتحاد، اسرائیل اور دوسرے عرب ممالک جو آج کل اتحاد کر رہے ہیں، اور یہ فلسطینیوں کے ساتھ دیکھنے کیا ہو رہا ہے ادھر، اور ان پر ظلم کے کیا تیر برسائے جا رہے ہیں۔ اب فلسطینی درخواست پر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور اس ہنگامی اجلاس کی قطر، اردن اور یمن نے بھی حمایت کی ہے۔ عرب لیگ کے اس اجلاس میں خصوصاً الشیخ جرح محلے کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا، جس سے اس کے حقیقی باشندوں سے خالی کرانے اور انہیں علاقے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو الشیخ جرح والا علاقہ ہے اس کی میں اب آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ذرا۔ بیسیکلی شیخ جرح جو علاقہ ہے یہ یروشلم ہے۔ یروشلم جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فلسطین ہمارے مسلمانوں کی نظروں میں، ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ فلسطین کا علاقہ ہے، جبکہ اسرائیلی اسے اپنا علاقہ کلیم کرتے ہیں۔ اور یروشلم ایک متنازع علاقہ ہے، جو مشرقی یروشلم ہے، اس میں یہ شیخ جرح محلہ ہے، ان میں زمینیں تھیں کچھ، ان کی ملکیت پر جھگڑا شروع ہوا، ان پر مکانات بنے ہوئے تھے، فلسطینی خاندان ادھر رہ رہے تھے۔ جو القدس کی مشرقی القدس کی عدالت ہے، اسرائیلی عدالت، اس نے اس سلسلے میں یہودی خاندانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو یہودی خاندانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ محلے کی جو متنازع زمین ہے وہ ان کی ملکیت ہے۔ تو اسرائیلی قانون ہے تو یہ قانون ظلم ہے، زیادتی ہے، کہ اگر یہودی یہ ثابت کر دیں کہ ان کے خاندان 1948 کے دوران عرب اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی اس سے قبل مشرقی القدس میں آباد تھے، بسے ہوئے تھے، تو وہ متعلقہ زمین کی ملکیت کی بحالی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف یہودیوں کے لیے انہوں نے ریلیکسیشن دی ہے، اور اگر مسلمان 1948 سے پہلے ادھر تھے اور 1948 کے وقت ان سے یہ چھینی گئی ہے تو پھر وہ کلیم نہیں کر سکتے، یہ صرف یہودی کر سکتے ہیں۔ یعنی اسرائیل کے اس
غیر منصفانہ قانون میں ان فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں ہے جو 48 کی جنگ کے دوران اپنی پراپرٹی سے املاک سے محروم ہو گئے۔ تو جب اسرائیلی عدالت نے فیصلہ دیا تو اس فیصلے پر فلسطینی ناراض ہو گئے، انہوں نے فیصلے کے خلاف اپیل کی، احتجاجی مظاہرے کیے۔ ایون جو انسانی حقوق کی ہائی کمشنری ہے انہوں نے بھی کہا کہ اسرائیل مشرقی القدس سمیت جتنے مقبوضہ علاقے ہیں ان میں وہ اپنے قوانین نہیں تھوپ سکتا۔ پھر اسی علاقے میں جو مشرقی یروشلم میں بدھ کی رات کو فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان تصادم ہوا اور اس میں بھی کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ ظاہر فلسطینی جو مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں ادھر وہ کمزور ہیں، اس وقت ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، ورلڈ وائڈ اتنی سپورٹ نہیں ہے جو کہ جتنا کچھ اسرائیل کو پاس ہے، جتنی سپورٹ ان کے پاس ہے، جتنے ریسورسز ان کے پاس ہیں۔ تو ہمارے وہ کمزور بہن بھائی جتنا ہو سکتا ہے رزسٹ کرتے ہیں، مگر کیونکہ اب بین الاقوامی طور پر ہم مسلمان جہاد کے معاملے میں ذرا کافی حد تک پیچھے ہو چکے ہیں، تو اس کا نقصان جو ہے ہماری اسٹرینتھ کو پہنچ رہا ہے۔ مشرقی یروشلم میں زمین کے تنازعات میں شدت آنے کے بعد شیخ جرح کے علاقے میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور احتجاج کے سلسلے شروع ہو گئے۔ علاقے کے جو مکین خاندان تھے، مسلمان خاندان تھے، فلسطینی خاندان تھے، ان کے گھروں پر یہودیوں نے ملکیت کا جو دعویٰ کیا ہوا تھا وہ رواں سال کے شروع میں یروشلم کی جو ضلعی عدالت تھی اس نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ یہ گھر یہودی خاندانوں کی ملکیت ہیں جو انہوں نے دہائیوں پہلے خریدے تھے۔ تو یہودی درخواستگاروں کو جو یہودی درخواست گزار تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے خاندان نے 1948 کی جنگ کے دوران یہ زمین کھودی تھی، جبکہ جو مقدمے میں نامزد فلسطینی مسلمان خاندان تھے انہوں نے بھی ثبوت مہیا کیے کہ جس کے تحت یہ گھر جو تھے وہ اردن کے حکام سے انہوں نے خریدے تھے، اردن کے حکام سے، کیونکہ اس وقت مشرقی یروشلم کا کنٹرول اردن کے پاس تھا۔ تو فلسطینی خاندانوں کی حمایت میں اردن کی حکومت نے بھی کاغذات مہیا کیے، مگر اس سب کے باوجود ضلعی عدالت نے جو حکم دیا اس سے پھر شیخ جرح میں تنازعات شدت اختیار کر گئے، کیونکہ علاقہ مکینوں کا خیال تھا کہ ضلعی عدالت کا یہ فیصلہ مشرقی یروشلم سے عربوں کو نکالنے کی جانب ایک اور قدم ہے تاکہ وہاں یہودیوں کی آباد کاری ہو سکے۔ یہ سیم وہی پالیسی ہے جو مودی اس وقت اڈاپٹ کر رہا ہے کشمیر والی سائڈ پہ مسلمانوں کے ساتھ، اور وہاں ہندوؤں کو بات کر رہا ہے۔ دوسری جانب حماس کے رہنماؤں نے بھی خبردار کیا ہے کہ شیخ جرح تنازع پر اسرائیل کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بہرحال مختصراً یہ کہ اسرائیل کی طرف سے ایسے مظالم، ایسے سلسلے رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ آج تھمے گا یہ طوفان تو کل کو دوبارہ اٹھے گا۔ ہم مسلمان ممالک کو اپنی یونٹی، اپنی اسٹرینتھ شو کرنی پڑے گی، ادروائز جو اسرائیل نہ صرف اسرائیل بنے گا بلکہ یہ گریٹر اسرائیل تک ان کی اپروچ جائے گی، جس میں انہوں نے اور بھی بہت سارے عرب کنٹریز کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ ظلم کے خلاف اس آواز کا حصہ بنیے اور اس آواز میں اپنی آواز شامل کیجیے، اور فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ختم ہوں اور ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ آمین۔